بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ آج کے دور میں جائزہ لیں دنیا کا، دنیا والوں کا، تو ماحول بہت ہی زیادہ پراگندہ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ بھائی بھائی کے پیچھے پڑا ہے، رشتہ دار کے پیچھے پڑا ہے، استاد شاگرد کے پیچھے پڑا ہے، اور شاگرد استاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پیر مرید پیر کے پیچھے پڑا ہے، اور پیر مرید کے پیچھے پڑا ہے۔ خلوص ہماری نیتوں سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہماری روزی سے برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں میرے پیارے عزیز ساتھیوں۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں آج اس دور حاضرہ میں کہ اگر کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی کسی کا چاہنے والا ہے، تو وہ اپنے پیر کی ہر بات کو، غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، گرچہ وہ بات شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو۔ اگرچہ بات شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، لیکن پیر صاحب نے کہہ دی اور وہ اس کے پیر ہے، یہ ان کا مرید ہے، تو مرید اپنے پیر کی بات کو صحیح کہہ دے گا اور شریعت کی بات کو جھٹلا سکتا ہے۔ یہ بھی خطرہ ہے آج کے دور میں میرے بھائیوں۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، مسلمان بہنوں سے، اپنے مسلمان بچوں سے، بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے، جب شریعت کا معاملہ آ جائے، دین اور اسلام کا معاملہ آ جائے، دین و اسلام کا معاملہ آ جائے، قرآن و سنت کا معاملہ آ جائے، تو وہاں پر آپ دیکھیں اور تولیں اور پھر بولیں کہ پیر نے، جو ہمارے پیر صاحب ہیں، انہوں نے جو بولا ہے یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق بولا ہے یا شریعت اسلامیہ سے ہٹ کے بولا ہے۔ جو انہوں نے بولا ہے، میرے استاذ نے جو بولا ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق بولا ہے یا قرآن و سنت کے مخالف بولا ہے، یہ توجہ کیا کریں۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں پیر میں یہ چیز ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ یہ نبی کا سچا عاشق ہے، نبی کے کردار کو فالو کرتا ہے، نبی کے کردار کو اپناتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، یہ عالم دین ہے یا نہیں ہے، یہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے، یہ روزی کیسی کھاتا ہے ہمارا جو پیر ہے۔ تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں تلاش کریں۔ اگر وہ شریعت اسلامیہ کا سچا شیدائی ہے، سچا پاسوان ہے، شریعت اسلامیہ پر چلنے والا ہے، تو پھر آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں۔ اور اگر وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف چلتا ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ مکاریاں کرتا ہے، غداریاں کرتا ہے، مکر و فریب کی بات کرتا ہے، کبھی بھی جھوٹ بول دیتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے، تو ایسے انسان سے ہرگز مرید نہ ہوں۔ دیکھیے، بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی ہے بیچنا۔ تو مرید اپنی زندگی میں اتنا بڑا سودا کیوں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیر کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے؟ کیوں بیچتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو پیر کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ کیوں بیچ دیتا ہے؟ اس لیے بیچ دیتا ہے، پیر کے ہاتھوں اپنے آپ کو اس لیے بیچتا ہے تاکہ میری زندگی پیر صاحب کے دامن سے جڑ جائے، میری زندگی ان سے وابستہ اگر ہو گئی، ان سے نسبت مجھے مل گئی، تو میری زندگی میں سدھار پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ دین و سنت پر چلنے والے ہیں، شریعت اسلامی کے سچے شیدائی ہیں، سچے پاسبان ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، اور یہ شہداء کی جماعت پر، صدیقین کی جماعت پر، انبیاء اکرام کی جماعت پر، رسولان اعظام کی جماعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے مطابق اولیاء اکرام، صدیقین، شہداء کی جماعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں ہمارے پیر صاحب۔ اس لیے جو ہے مرید
اپنے پیر کے ہاتھوں اپنی زندگی کو بیچتا ہے تاکہ میری زندگی اچھی ہو جائے، میرے بیوی بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے، میرا تعلق کسی بھی طریقے سے جا کر کے غوث اعظم سے جڑ جائے۔ یہ پیر صاحب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں تاکہ میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ جب میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا تو پھر غوث اعظم اس کو آگے پہنچا دیں گے، یعنی کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں جب ہاتھ پہنچے گا تو غوث اعظم حضرت علی کے ہاتھ میں پہنچا دیں گے، حضرت علی کے ہاتھ میں پہنچے گا تو وہ آگے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دے دیں گے، اور حضرت عثمان غنی تک آپ کا سلسلہ پہنچ جائے گا۔ جب آپ کا رابطہ ہو جائے گا، آپ کی مرید جو آپ مرید ہوئے ہیں، آپ حضرت عثمان غنی تک پہنچ جائیں گے، آپ کا تعلق حضرت عثمان غنی سے تصورات میں پہنچ جائے گا، تو پھر حضرت عثمان غنی عمر فاروق اعظم تک، اور حضرت عمر فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر تک، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم تک، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اللہ سے ملا دیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو پہلی سیڑھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے والی سیڑھی آپ نے صحیح شروع میں پکڑی ہے تبھی آپ پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ایسے ویسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق نہیں ہے، علماء اہل سنت کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق، سرکار کی زندگی کے مطابق، سرکار کی سیرت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہے، نہ اس کا طور طریقہ ایسا ہے، نہ اس کا چال چلن ایسا ہے، تو پھر ایسے کے ہاتھ میں اگر آپ نے ہاتھ دیا تو آپ کو بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر آپ بنائیے، لیکن اچھے لوگوں کو پیر بنائیے، تبھی آپ پہنچ سکتے ہیں اپنی منزل تک۔ اور اگر آپ نے پیر کو ایسے ویسے کو پیر بنا لیا، آج کل مارکیٹ میں بہت پیر گھوم رہے ہیں، کوئی پیلی ٹوپی لگا کر، کوئی نیلی ٹوپی لگا کر، کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھو کچھ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میں سوتے سوتے نماز پڑھ لیتا ہوں، یہی نماز ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نماز کا منکر ہے، کوئی سجدوں کا منکر ہے، بہرحال طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈھول بجاؤ، کوئی کہہ رہا ہے ماتم کرنا صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہے پہلی محرم جب آ جائے تو پہلی محرم سے ڈھول بجانا شروع کر دینا، ڈھول بجانے کی رخصت ہے اعلان کے طور پر۔ ارے ڈھول کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت آ گئی اسلام میں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ واہیات باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، اسلام سے ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، دنیا کے اندر مکاری کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دین اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اگر کسی سے مرید ہونا ہے تو اپنی بستی کے امام صاحب سے، یا آپ کے خاندان میں، آپ کی بستی میں کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ قرآن ہے تو اس سے مشورہ کریں، اس کے بعد آپ مرید ہوں۔ ایسے ویسے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں۔ تعلق بھی اگر ہو تو آپ کا ایسے لوگوں سے ہو کہ وہ تعلق آپ کا اس تعلق سے فائدہ آپ کو حاصل ہو، یعنی وہ تعلق آپ کو جنت تک پہنچا دے، آقا کریم تک وہ تعلق آپ کا پہنچا دے۔ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھیے، جھوٹے لوگوں سے، مکار لوگوں سے اور فراڈی لوگوں سے دور رہیے۔ یہ آپ کا مال بھی لوٹ کے لے جائیں گے، یہ آپ کی جیب کو بھی صاف کریں گے، اور آپ کا ایمان بھی صاف ہو جائے گا۔ تو اگر ایمان کو بچانا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے اچھی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بھی زیادہ بری ہے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میں نے بہت کچھ آپ تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے عمل کرنا۔ آپ عمل کریں، نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔